کے فوائد پر نظر رکھیں. جیسا کہ ہمارے عمران بھائی نے کہا کہ سرور حاصل کریں, تو فائدہ جب پیش نظر رکھو تو سرور خود ہی حاصل ہوگا. تو منیم بھائی, مستقل مزاج آدمی کیا فائدے پاتا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی, اخروی اعتبار سے بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں محسن بھائی, اولیاء کرام فرماتے ہیں نا کہ استقامت جو ہے یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے. استقامت فوق الکرامہ, کرامت سے بھی بڑھ کر اس کا درجہ دیا گیا ہے. تو اس کی اہمیت کا اندازہ اسی جملے سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ استقامت سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ, یعنی کرامت سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ استقامت کو درجہ دیا گیا ہے. اب دیکھیں کہ دینی اور دنیاوی دو کام ہیں, ایک دینی کام ہے, ایک دنیاوی کام ہے. دینی کام میں بھی اگر استقامت ہے, دنیاوی کام میں بھی اگر استقامت ہے, دونوں کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. دینی کام میں دیکھ لیں آپ, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یعنی جب جب ان کے ایام آتے ہیں بندہ مستقل مزاج کے ساتھ ان کو ادا کرتا ہے. رمضان آیا, مستقل مزاجی کے ساتھ بندے نے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا, سارے کے سارے روزے رکھے ہیں, تراویح بھی پڑھی, تراویح بھی ساری پڑھی ہے اس نے, نمازیں بھی ساری ادا کی ہیں, تو اب دیکھیں گے اس کو ثواب ہی ثواب ملے گا. تو یہ اس کے جو ثواب قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں وہ سب جانتے ہیں. اب اس کے علاوہ اور اگر جو معاملات ہیں, دینی معاملات, ان کے اندر بھی اگر بندہ مستقل مزاجی کے ساتھ, مثال کے طور پہ ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے, اچھا خاصا اس کے پاس مال ہے, زکوٰۃ کے علاوہ بھی اگر وہ یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ, تو اس کے دینی فوائد تو ملیں گے ہی ملیں گے. دنیاوی فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو لوگ زکوٰۃ جو ہے نا مستقل طور پر ادا کرتے ہیں, جب اگلا سال آتا ہے نا وہ اس سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ مال اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دے دیتا ہے, تبھی وہ اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دینی طور پر بھی اگر بندہ کوئی مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتا ہے, اللہ اس کو ثواب بھی عطا فرماتا ہے, دنیاوی طور پر بھی اس کو فوائد ملتے ہیں. اب اگر دنیاوی لیول پر دیکھا جائے, کاروبار کو دیکھ لیں, ملازمت کو دیکھ لیں, کوئی بھی کام ہے, اس کے اندر جب تک مستقل مزاجی نہیں ہوگی نا تب تک کامیابی نہیں ملے گی, منزل نہیں ملے گی. آپ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جوش کے اندر آ کر نا, جذبے کے اندر آ کر کوئی کام شروع کر لیتا ہے, شروع کے اندر لگن بھی ہوگی, شوق بھی ہوگا, محنت بھی ہوگی, بڑا کمال کا وہ کام جا رہا ہوگا. آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جب اس پر لاپرواہی کی گرد جمتی چلی جاتی ہے اور وہ بندہ لاپرواہ ہو جاتا ہے, تو پھر دیکھیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے, بندہ وہ کام چھوڑ دیتا ہے. کئی لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے, کریانے کی دکان لگائی ہے, کچھ دنوں کے بعد فروٹ کی ریڑھی لگا لیتے ہیں, تو اسی طرح اس کے بعد وہ کھاد کی دکان کھول لیتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد وہ مویشیوں کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں, اور ایک وقت ایسا آتا ہے سارا کچھ چھوڑ کے ملازمت کر لیتے ہیں. تجربہ زیادہ ہوگا منیم بھائی, جب زیادہ لوگ کام کریں گے تو تجربہ زیادہ ہوگا, مختلف فیلڈز میں تجربہ ہو جائے گا. یہ بھی صحیح بات. کل کو اپنے بچوں کو وہ مشورہ تو دے سکے گا کہ ہاں میں نے یہ بھی کیا تھا, وہ یہ تو کہہ سکتا ہے نا میں ہر فن مولا ہوں. ایسے تجربے والے کو سامنے والے کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے, خود تو کسی کام میں کامیاب نہیں ہوا اور ہمیں جو ہے مشورہ دے رہا ہے. اچھا یوں ہے, خود بندہ کامیاب ہو, اگر ہر ایک فیلڈ میں کامیاب ہے, ساتھ میں دوسری فیلڈ کے اندر بھی ٹانگ اڑا لیتا ہے, اس میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے, یہ ایک الگ بات ہے. تو بہرحال مستقل مزاجی کی بات, مثال کے طور پر ایک ہی کام کو کرنا اسے, ٹھیک ہے نا. آپ جیسے مثال دینے میں کسی نے کریانے کی دکان کھولی ہے, تو اب کریانے کی دکان میں مستقل مزاجی کے ساتھ چلتا رہے, کیسے چلے؟ یعنی اب وہ بھلے وہ دیکھ رہا ہے یار فائدہ نہیں ہو رہا ہے, اور جو ہے وہ مجھے وہ حصول نظر نہیں آ رہا جو لوگوں کو ہو رہا ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ دوسروں کی کریانے کی دکانوں پہ بہت پروفٹ ہے, مجھے نہیں ہو رہا. اس میں 3-4 چیزیں دیکھی جائیں گی, محنت بھی ہو بندے کا, اپنا شوق بھی ہو, لگن بھی ہو, مستقل مزاجیت, ساری چیزیں ہوں اس کے اندر. پھر بھی اگر نقصان ہو رہا ہے تو پھر بندہ مشورہ وغیرہ کر کے کوئی اور کاروبار کر سکتا ہے. ایسا نہیں کہ مستقل مزاجی اسی کا ہی نام ہے کہ یہی کام کرنا ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ مستقل مزاجی اس چیز کا نام ہے کہ بندہ شوق کے ساتھ, لگن کے ساتھ, محنت کے ساتھ, مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی کام ہے اس کو کرے. یہاں یہ اصول کاربن, ہم کاروبار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو ایک اصول جیسے بیان کیا جاتا ہے, پہلا سال لاس, دوسرا سال برابر, تیسرا سال پروفٹ. یہ آپ نے بنایا اصول؟ نہیں میں نے نہیں بنایا, اچھا کاروباریوں کا ہے. پہلا سال لاس, دوسرا سال برابر, تیسرا سال فائدہ. ضروری نہیں ایسا ہو سکتا ہے پہلے سال میں فائدہ ہو جائے, اور اگر پہلے سال میں آپ کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو آگے چلے. پہلا مہینہ, اچھا سال تو بہت زیادہ. نہیں محسن بھائی ایک حد تک صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کاروبار شروع کرتا ہے نا, وہ کسی سے موٹیویٹ ہوتا ہے کسی سے, یعنی فلاں بندہ فلاں کاروبار کر رہا ہے, فلاں شعبے کا فلاں چیز کا کاروبار وہ کر رہا ہے,